بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گریٹ پاکستان میں آپ کا میزبان سیف اللہ حمید۔ امید ہے تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے ناظرین، آج ہم آپ کو ایک نصیحت امیز واقعہ سناتے ہیں۔ امید ہے آپ اس نصیحت امیز واقعے سے سبق حاصل کریں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ لیکن اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹس کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ جی تو پیارے ناظرین، آج ہم آپ کو بہت ہی پیارا اور نصیحت آمیز واقعہ سناتے ہیں۔ 3 نصیحتیں 3 اونٹ۔ ایک شخص بہت ہی غریب تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ شہر جا کر محنت مزدوری کر کے قسمت آزمائی جائے۔ اس کی بیوی نے اسے اجازت دے دی۔ اس کی بیوی نے ابھی پہلا بیٹا نہیں پیدا کیا تھا کہ اپنی بیوی کو بھری جوانی میں چھوڑ کر دور دراز شہر چلا گیا تاکہ آنے والے بچے کا بہتر مستقبل بن جائے۔ اتفاق سے اسے ایک رئیس کے ہاں شہر میں ملازمت مل گئی۔ نوجوان نے 20 سال اس رئیس آدمی کی خدمت میں گزارے۔ 20 سال بعد رئیس آدمی سے اجازت لی کہ وہ اب گھر جانا چاہتا ہے۔ رئیس آدمی بہت سخی دل تھا۔ اس نے بہت ساری بکریاں، گائے، بھینسیں اور اونٹ دیے اور مال و دولت سے اسے نوازا۔ وہ واپس آ رہا تھا کہ راستے میں اس کا گزر ایک صحرا سے ہوا اور راستے میں اسے ایک جھونپڑی ملی۔ اس میں ایک درویش رہتا تھا۔ اس کے پاس رات گزاری۔ غریب شخص نے رات کو درویش آدمی سے گزارش کی کہ وہ اسے نصیحت کرے۔ درویش نے کہا کہ میں نصیحت تو کروں گا، لیکن میں نصیحت کرنے کی قیمت وصول کرتا ہوں۔ اس نے قیمت پوچھی۔ کہا ہر نصیحت کے بدلے 1 اونٹ۔ اس نے کہا میں مالدار ہوں، نصیحت مل جائے تو اونٹ کی کوئی بات نہیں۔ اس نوجوان نے قیمت ادا کی تو بزرگ نے اسے نصیحت کی کہ جب بھی آسمان پر تارے ایک لائن میں دیکھو تو فوراً کسی پہاڑ پر چلے جانا، سیلاب آئے گا۔ اس شخص نے کہا یہ نصیحت میری کسی کام کی نہیں، مجھے کوئی اور نصیحت کی جائے۔ درویش نے کہا کہ نئی نصیحت کی نئی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ اس شخص نے کہا 1 اور اونٹ لے لو۔ بزرگ نے کہا جب بھی کسی شخص کی آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھو تو اس سے بچنا، وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ اس شخص نے کہا یہ نصیحت بھی میرے کسی کام کی نہیں، مجھے کوئی اور نصیحت کی جائے۔ درویش نے کہا نئی نصیحت کی نئی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ اس شخص نے کہا 1 اور اونٹ لے لو۔ بزرگ نے پھر تیسری نصیحت کی۔ وہ نصیحت کیا تھی؟ بزرگ نے کہا پھر نصیحت کی کہ رات کو پچھتا کر سو جانا، لیکن کبھی کسی انسان کو بے قصور قتل نہ کرنا۔ اس شخص نے سوچا 3 اونٹ ضائع ہو گئے ہیں اور چپ کر کے سو جاؤں، یہ نصیحت بھی میرے کسی کام کی نہیں۔ صبح وہ چل دیا۔ سفر لمبا ہونے اور کئی دن کا سفر ہونے کی وجہ سے وہ 3 نصیحتیں بھول گیا اور وہ ایک گاؤں میں جا پہنچا۔ رات کو جب وہ سونے لگتا ہے تو آسمان پر دیکھتا ہے کہ تمام ستارے ایک لائن میں ہیں۔ اس کو درویش کی نصیحت یاد آ جاتی ہے۔ وہ شور مچاتا ہے گاؤں والو پہاڑ پر چلو، گاؤں والو پہاڑ پر چلو، سیلاب آنے والا ہے۔ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ اپنا مال و دولت اور اپنے گائے بھینسیں لے کر پہاڑ پر چلا جاتا ہے اور سو جاتا ہے۔ صبح اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ نیچے سیلاب آیا ہوا ہے اور سارے گاؤں والے غرق ہو گئے ہیں۔ اس نے بچ جانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ وہ کچھ دن پہاڑ پر رہتا ہے۔ سیلاب کا پانی اترتا ہے
تو وہ اگلی منزل پر چل پڑتا ہے۔ ایک اور گاؤں میں پڑاؤ ڈالتا ہے، ایک شخص کے گھر قیام کرتا ہے۔ وہ باتوں سے ایک بھلا شخص معلوم ہوتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہی شیطانی چمک دیکھ کر چونک جاتا ہے، اور اس نوجوان کو بزرگ کی وہ دوسری نصیحت یاد آ جاتی ہے۔ نوجوان رات کو اس کشمکش میں سو نہیں پاتا۔ وہ اٹھا اور بستر کو اس انداز میں پھیلا دیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی سویا ہوا ہے۔ وہ آدمی خاموشی سے آیا، اس کے ہاتھ میں ایک خنجر تھا۔ یہ نوجوان وہ خنجر دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس آدمی نے وہ خنجر اس کے بستر پر مارنا شروع کر دیا۔ نوجوان جو کہ چھپا ہوا تھا، وہ پیچھے سے آیا اور اس نے اس آدمی کو پکڑ لیا اور اسے باندھ دیا اور گاؤں والوں کے حوالے کر دیا، اور صبح کو وہاں سے بھی چل دیا۔ آخرکار وہ رات کو اپنے گاؤں میں پہنچا اور اپنے گھر کے پاس پہنچ کر دیکھا گھر میں اس کی بیوی کسی کڑیل جوان کے ساتھ والی چارپائی پر سوئی ہوئی ہے۔ اس شخص کو غصہ آیا اور دل میں ہی یہ خیال ہوا کہ اس نوجوان کو قتل کر دیا جائے۔ جیسے ہی وہ ارادہ کرتا ہے، اسے اس درویش کی بات یاد آ جاتی ہے کہ کبھی بھی رات کو کسی کو قتل کر کے نہ سونا، پچھتا کر سو جانا، مگر کسی بے قصور کو قتل نہ کرنا۔ کہ پہلی بھی نصیحت کام کر گئی، دوسری نصیحت بھی کام کر گئی، لہٰذا وہ گاؤں سے باہر جاتا ہے۔ صبح ہوئی، اس نے دل میں یہ سوچا کہ گاؤں والوں سے اپنا حال احوال دریافت کیا جائے۔ جیسے ہی گاؤں میں جاتا ہے، اپنے بارے میں دریافت کرتا ہے۔ گاؤں والے بتاتے ہیں کہ وہ شخص بہت ہی غریب تھا اور برسوں پہلے روزی روٹی کے لیے شہر چلا گیا۔ اس نے مزید دریافت کیا کہ جب وہ جانے لگا تو اس کا ایک بیٹا پیدا ہونے والا تھا۔ گاؤں والوں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو ایک بیٹا عطا کیا، جو کہ اب کڑیل جوان ہو گیا ہے۔ اس کے ذہن میں آیا، جو رات کو نوجوان میں نے اپنی بیوی کے ساتھ دیکھا تھا، وہ تو میرا بیٹا تھا، جسے قتل کرنے کا خیال اس کے دل میں آیا تھا۔ وہ گھر گیا، اپنی بیوی اور بیٹے سے ملا اور بہت خوش ہوا۔ تو عزیز دوستو، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی بھی بڑا شخص یا کوئی بھی بزرگ ہمیں نصیحت کرے تو اس نصیحت کو اپنے پلے باندھ لیں، نہ کہ یہ کہہ کر کہ یہ نصیحت میرے کسی کام کی نہیں اور آپ نے فضول کہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو بڑوں کا ادب کرنا اور بزرگوں کی نصیحت پر عمل کرنے والا بنائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔